بھیجنے کا قول کیا ہے کیونکہ وہ سیدنا امام حسین کے قتل سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا، جس نے آپ کو قتل کرنے کی اجازت دی اور جو اس قتل پر راضی ہوا، اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شمس سیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کی بات۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں، امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے محرم حرام کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو محرم حرام کے حوالے سے بنا چکا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ یزید اور یزیدیوں پر قیامت تک جو لعنت کی گئی ہے یہ کیوں کی گئی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ قیامت تک کیوں اپنے آپ کو مارتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہیں گے، یہ قیامت تک ان کو آخر کس کی بددعا ہے، کس نے ان پر لعنت کی تھی، یہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خوبصورت ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھنی ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یزید کے کردار اور اس کی زندگی کے حوالے سے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بات کی۔ اس بدبخت اور ظالم انسان نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے ظلم کیے، اور اس نے نہ صرف حضرت امام حسین اور ان کے اہل عیال کو شہید کیا، بلکہ اس ملعون نے مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقامات کا بھی خیال نہ رکھا، اور ان مقامات کے تقدس کو بھی پامال کرایا۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو یزید پلید کے انجام اور اس کے حواریوں کے انجام کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام کو، صحابہ کو اور اہل و بیت کو نقصان پہنچانے والے ان بدبختوں کا انجام کیسا ہوا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ازراہ ظلم اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کرے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ اور معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوستو اب خود ہی یزید پلید کے بارے میں سوچ لیں کہ اس بدبخت کے عہد حکومت میں نواسہ رسول جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی شہید کیے گئے، جبکہ اسی پلید کے عہد حکومت میں 3 روز تک مدینے کو تاراج کیا جاتا رہا۔ اہل مدینہ کو قتل کیا گیا، ہزاروں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی، پھر مکہ پر اس ظالم نے حملہ کروایا اور خانہ کعبہ کا غلاف اور کچھ تبرکات بھی جل گئے۔ اس ظالم اور ملعون انسان کی حکومت کے سیاہ کارناموں میں امام حسین کی شہادت، اس کے بعد مدینہ پر حملہ، پھر مکے پر حملہ اور کعبہ کو آگ لگانا شامل ہیں۔ امام ذہبی کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنی حکومت کا آغاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کیا، اور اس کی حکومت کا اختتام واقعہ ہرا سے ہوا، تو لوگ اسے ناپسند کرنے لگے اور اس کی عمر میں برکت نہیں پڑی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی ایک لوگوں نے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے خروج کیا، جن میں اہل مدینہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ پیارے دوستو، ذہبی نے یزید کے متعلق مزید کہا کہ وہ ناصبی، اکھڑ، غلیظ اور شرابی تھا، اور اس نے منکرات کا ارتکاب کیا۔ اس نے اپنے دور کا آغاز حسین کے قتل سے کیا اور اختتام واقعہ ہیرا پر کیا، لہٰذا لوگوں نے اس سے نفرت کی اور اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں کی۔ یاد رہے کہ شہادت امام حسین، واقعہ ہیرا اور مکہ پر حملہ، یہ سب کام یزید کے حکم پر ہوئے۔ یزید کی شکافت اور بے دینی دیکھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ وہ ایسا شخص ہے جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح جائز قرار دیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں اللہ کی خاطر اس معاملے میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاؤں گا۔ دوستو، علامہ سعید الدین تفتازانی نے نقل کیا کہ بہت سے علماء نے یزید پر لعنت بھیجنے کا قول کیا ہے کیونکہ وہ سیدنا امام حسین کے قتل سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور سب علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا، جس نے آپ کو قتل کرنے کی اجازت دی، اور جو اس قتل پر راضی ہوا، اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اور حق یہ ہے کہ یزید امام حسین کے قتل پر راضی ہوا اور اس پر بہت خوش ہوا، اور اہل بیت کی اس نے احانت کی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو معنن متواتر ہیں۔ یاد رہے کہ یزید لائن کا دور حکومت تاریخ اسلام کا منحوس ترین دور تھا۔
اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں یزید اور اس کے حواریوں کے عبرتناک انجام کی۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے یزید کی عبرتناک موت کی، تو یاد رہے اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ چند مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت اور اس کی عبرتناک انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح سے یہ تڑپتا۔ خمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت مجھ سے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و علم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ خلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی چیختا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو کے قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار تھا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر خمس کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ پیارے دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ ویر کر کے چیڑ پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر جا کر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دابائے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور بدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ بروایت ابن کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یزید کا انجام کیسے عبرتناک ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ جو مظالم کے پہاڑ اور جو اللہ کی نافرمانیاں اس شخص نے کی، ان کی سزا اس سے بھی کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور یقیناً اس کو اپنے کرتوتوں کی سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے محلات جیسا محل کسی کا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے جس جتنی مضبوط حکومت کسی کو نہیں تھی، یہ وہ شخص ہے اگر یہ چاہتا تو تاریخ میں اپنے آپ کو ایک بہترین انسان ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کم از کم 72 قابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت سوں کو خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے ظلم و زیادتی کا وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس کی داستان عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید پلید اور ابن زیاد اور جو لوگ بھی ان بدبختوں کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، ان سب کا بھی دنیا میں عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔
پیارے دوستو، یہ انجام صرف یزید ہی کا نہیں بلکہ اس کے تمام حواری اور اس کے انصار بھی سبھی عبرتناک انجام سے دوچار ہو کر واصل جہنم ہوئے۔ تو جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ اس طرح کی ریئیکشن ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتے رہیں گی، بس آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔